سردی اور گرمی کا تصور رکھا. زبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف ٹیسٹ، ذائقے چکھنے کا اللہ تعالیٰ نے شعور رکھا. زبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے پیغمبر علیہ السلام کی حمد، ثنا، تعریف بولنے کی صلاحیت رکھی. اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا. پھر سماعت کی طرف آ جائیں. اگر کان ہے تو کانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ شعور رکھا کہ سننے والے کو پتہ چلتا ہے یہ بات اپنی ہے، بیگانی ہے، اچھی ہے، بری ہے. سننے والے کو پتہ چلے گا بلانے والا پیار سے بلانے والا ہے، اپنا ہے، بیگانہ ہے، کیا نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے کان کی سماعت کے اندر صلاحیت رکھی. پھر دل ہے، دماغ ہے، دیگر جسم کے جو ارکان ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کو شعور دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا. قرآن مجید کا 17واں پارہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو ضائع اور بیکار پیدا نہیں کیا. ہر چیز اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والی. اگر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اعضاء کو اتنا شعور دیا تو پھر اللہ نے فیصلہ انسان پہ چھوڑا. کیا فیصلہ؟ 29واں پارہ سورہ الدہر دوسری آیت کریمہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اے انسان اب فیصلہ کر، تو نے ہدایت یافتوں میں آنا ہے، شکر گزاروں میں آنا ہے، یا کہ نافرمانوں میں جانا ہے. عداوت اور بغاوت کو اختیار کرنا ہے یا اطاعت اور فرما برداری کو اختیار کرنا ہے. کیونکہ شعور میں نے دے دیا، علم میں نے دے دیا، عقل میں نے دے دی، فہم میں نے تجھے عطا کر دیا. فیصلہ کر، کھڑا کس کے ساتھ ہونا. آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں، آج جو لوگ کہتے ہیں ہم جانتے نہیں، اللہ کی قسم میں کہتا ہوں کہ شاید وہ اللہ کی قرآن کریم کی آیہ کریمہ کا انکار کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے. آج سمپل سی مثال، کسی کو کوئی بات سمجھانے لگو وہ کہتا ہے حضرت صاحب میں سب کچھ جانتا ہوں. جب بات بتاؤ، مسئلہ بتاؤ تو سب کچھ جانتا ہے، لیکن جب بات عمل کی کرو ہم تو لا علم ہیں، ہم تو سیدھے سادے لوگ ہیں، ہم تو جاہل لوگ، ہمیں کیا پتا. یہ دوہرا معیار اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. یہی چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ. حق کو باطل کے ساتھ ملاوٹ نہ کرو، غلط ملت نہ کر دو، سننے والے دیکھنے والے کو ڈبل مائنڈ نہ کر دو. یہ کہنا کیا چاہ رہا تھا، اس کا موقف یہ بھی تھا، اس کا موقف یہ بھی تھا. جیسا کہ لوگوں نے دین کے معاملے میں لوگوں کو ڈبل مائنڈ کیا ہے. پوچھنے والا پوچھتا ہے رفع الیدین سنت ہے، جواب دینے والا کہتا ہے کر لو تب بھی سنت ہے، نہ کرو تب بھی سنت ہے. فاتحہ خلف الایمان پڑھنا سنت ہے، پڑھ لو تب بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھو تب بھی ٹھیک ہے. ارے بھائی آمین کہنا سنت ہے، بھائی اونچی آواز سے کہہ لو تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر سری آواز میں کہہ لو تب بھی ٹھیک ہے. دین کے اندر دوہرا معیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو حق ہے، جو سچ ہے وہ لوگوں تک پہنچاؤ، لوگوں کو بتلاؤ کہ یہ میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے. اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کسی بھی عمل کو پسند کرنا، قبول کرنا، اس کو شرف قبولیت عطا کرنا اس کی شان نہیں ہے. اس کی صرف 2 شرائط. بہت سارے محدثین نے بڑی اس کے حوالے سے باتیں لکھی ہیں، لیکن جو نچوڑ نکالا ہے، جو اخذ کیا ہے، وہ دو چیزیں. عمل کی قبولیت ایک اللہ کی رضا کے لیے ہو خالصتاً، اور دوسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق.
اس میں اخلاص بھی آئے گا، تقوی بھی آئے گا، للہیت بھی آئے گی، اطاعت اور فرما برداری بھی آئے گی، دونوں چیزیں آئیں گی۔ اور یاد رکھیں جس عمل میں اللہ کی رضا نہ ہو وہ بھلے کتنا ہی مسنون ہو، وہ کتنی ہی سنت مؤکدہ ہو، لیکن اللہ کی رضا نہیں، للہیت نہیں، عقیدہ توحید نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس سنت کو بھی قبول کرتا ہے۔ اگر اللہ کی توحید ہے، للہیت ہے، تقوی ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، لیکن اس کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شامل نہیں، ان کا طریقہ نہیں، ان کا سلیقہ نہیں، ان کا حکم موجود نہیں، اللہ اس عمل کو بھی قبول کرتا۔ یہ ہے لازم و ملزوم، یہ ہے سمجھنے والی بات، یہ ہے عقیدے کی بنیادی چیز جو اللہ تعالیٰ نے مومن، مواحد اور مجاہد کے لیے ایک معیار رکھا۔ لیکن آج کچھ لوگ عقائد کی دولت سے محروم ہیں اور کچھ لوگ سنت کی دولت سے محروم ہیں۔ کچھ لوگوں نے تقوی کے معیار پر ماتھے کے محراب کو چوڑا کر لیا لیکن سنت کی ادائیگی سے محروم ہو گئے، اور کچھ لوگوں نے میٹھی میٹھی سنتوں کو اپنا لیا لیکن عقیدے کو پسے پوچھ ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نہیں، ایسا نہیں چلے گا۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، باطل اور حق اکٹھے ہو سکتے، حق اور سچ، اس کو کبھی بھی آپ جھوٹ، ملاوٹ، غلط بیانی، اس کے ساتھ تشبیہ بھی نہیں دے سکتے، ملا نہیں سکتے۔ کرنا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح حق پہ، سچ پہ ڈٹ جانے والے، کھڑے ہو جانے والے، استقامت اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا میں اکیلا ہوں، طاقت نہیں، قوت نہیں، تعداد نہیں، وسائل نہیں، وقت کا تقاضا نہیں، بلکہ بچپن سے لے کے جوانی تک، جوانی سے لے کے بھر جوانی تک، فرد باحث سے لے کے اپنی جماعت تک، اکیلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر 313 کی تعداد تک، اور 313 سے لے کے 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لشکر تک ایک ہی زبان پہ کلمہ رہا، ایک ہی دعوت، ایک ہی پکار، وہ کلمہ حق تھا کہ کلمۃ اللہ ہی العلیان، کہ اللہ کا دین، اللہ کی بات، میری بات غالب، حق اور سچ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا کلمہ حق اور سچ ہو سکتا نہیں سوچا کبھی ذہن میں یہ بات ہی نہیں لائی کہ میرے پاس طاقت نہیں، حالات کا تقاضا نہیں، سامنے بڑی طاقت اور قوت موجود ہے۔ آج حالات کچھ اس طرف جا رہے ہیں، بلکہ لے جائے جا رہے ہیں کہ علماء کے ان طبقات کو، کہ جو لوگ برسر پیکار ہیں، ممبروں محراب پہ ہیں، گلیوں بازاروں میں، اپنے فتاوی جات میں، اپنے دروسوں اور خطبات میں قال اللہ و قال رسول کے آوازے کو بلند کرنے والے ہیں، ان کی آواز کو دبانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ کا ایک اپنا طریقہ ہے، اللہ کی ایک اپنی ادا ہے کہ جتنا اس کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو بلند کرتا ہے۔ حق بھی کبھی مٹا، سورج کا راستہ بھی کبھی کوئی روک سکا ہے، سورج کو نکلنے سے کبھی کوئی روک سکا ہے۔ یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ستاروں کی مانند ہیں، ان کی شان، ان کے مقام، ان کی عزت، ان کی آبرو کو کبھی کوئی دنیا کے اندر نہ دبا سکا ہے، نہ دبا سکتا۔ آج ہی ان کے خلاف باتیں نہیں ہو رہی، اس سے پہلے بھی ہوتی تھی۔ کب ہوتی تھی؟ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، جب ان کے ساتھی ان کے ساتھ تھے، اس وقت بھی ہوتی تھی۔ کیوں؟ اٹھاؤ قرآن مجید کو۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دفاع میں آیات کو نازل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ جن کو تم پاگل، مجنون، دیوانے کہتے ہو، جن کے بارے میں تم اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہو، یہ نہیں، بلکہ حقیقت کے اندر تم
فسادی بھی ہو، تم پاگل بھی ہو، تم مجنون بھی ہو، تم دیوانے بھی ہو، تم فلاں ہو، لیکن جو میرے نبی کے یار ہیں، جو وفادار ہیں، جو جانثار ہیں، یہ کون ہیں؟ اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم المتقون۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب بھی کہا، کامران بھی کہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو متقی بھی کہا، اللہ نے پرہیزگار بھی کہا، اللہ نے ان کو صالح بھی کہا، اللہ نے ان کو فائزون میں بھی شامل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام وہ انعامات سے نوازا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ اور آج شاید اسی کی ایک کڑی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے قانون کا حصہ بنا دی ہے۔ الحمدللہ وزیر اعلیٰ پنجاب، اس کی کیبنٹ کا اجلاس، اور اس کے اندر اسپیکر اسمبلی پنجاب چودھری پرویز الہی، اس جماعت سے تعلق ہمیں کوئی غرض نہیں، لیکن جس جماعت کا دفاع کیا ہے ہم اس مسئلہ پر اس کو سلوٹ پیش کرتے ہیں۔ اسمبلی میں بل پیش کر دیا کہ آج کے بعد کوئی بھی ایسا مواد جس کے اندر نعوذ باللہ من ذالک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا معاملہ ہو، یا جس کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی گستاخی کا معاملہ ہو، وہ کتاب شائع ہو سکتی، وہ پرنٹ ہو سکتی، جہاں گورنمنٹ انوالو ہوگی وہاں علماء کا بورڈ بھی اس کے اندر اس کتاب کو، اس لٹریچر کو، اس چھپنے والی پرنٹ ہونے والی تمام تر مواد کو جب تک علماء لکھ نہ دیں، اس کو قابل اشاعت نہ کہتے ہیں، وہ اشاعت اس کی ہو سکتی۔ یہ متفقہ طور پر بل پاس ہوا الحمدللہ۔ جو حق بات ہے، جو سچ بات ہے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے، داد دینی چاہیے، تاکہ دیگر ایسے کام کیے جا سکے، دین کا دفاع کیا جا سکے۔ اور وقت کا تقاضا ہے کہ ایسی زبانوں کو لگام دی جائے، وہ چاہے پاکستان میں ہے، چاہے پوری دنیا میں ہے، کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا کلمات کہتے ہیں۔ اور اس وقت اس بات کا بھی تقاضا بنتا ہے کہ حکمران جماعت، آپ نے مدینہ ریاست کا نعرہ لگایا، ریاست مدینہ کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی داتا، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا، اللہ کے علاوہ کوئی دستگیر، کوئی گنج بخش، کوئی کنج بخش نہیں ہے۔ جو مدینہ ریاست ہے، آج بھی جاؤ دیکھو، اس کے اندر کوئی ایسا دربار، کوئی ایسا گدی نشین، کوئی ایسا محقق، کوئی ایسا محدث، کوئی ایسا پیر اور فقیر نہیں ہے کہ جس کو خدا کا درجہ دیا جائے، جس کی قبر کا طواف کیا جائے، جس کے ارد گرد چکر لگائے جائیں، جس کو اپنا مشکل کشا الہ مانا جائے، جس سے جا کر اپنی التجائیں کی جائیں۔ اللہ کی قسم وہاں نہیں ہے۔ جہاں اس بل کو منظور کیا ہے وہاں اللہ کی توحید، اللہ کی ربوبیت، اس کی حاکمیت، اس کی وحدانیت کو بھی تسلیم کرتے ہوئے پنجاب کے تمام ایسے درباروں، تمام ایسے مزاروں، تمام ایسی درگاہوں، تمام ایسے معاملات کو یا تو بند کیا جائے، یا وہاں پر شرک کے کلمات کو، شرک جیسی عبادات کو، شرک جیسے معاملات کو ختم